صل علی محمد وآل محمد. بندہ ہوں تو غافل رہوں کیوں تیری ثنا سے. بندہ ہوں تو غافل رہوں کیوں تیری ثنا سے. کافر نہیں انکار کروں لطف و عطا سے. پر مروا
स्टैंड ले लेना أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد حاضرین کرام پر حضرات محترم حضرت عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ دعا کمیل کی ہوتی ہے اور دعا کمیل جب ہم پڑھیں تو رو رو کے دعا کر رہے ہیں. جو سیریا میں زندان بی بی سکینہ ہے, جو سیریا میں روزہ شہزادی زینب ہے, اس کی حفاظت کے لیے امام زمانہ سے رو رو کے دعا کریں. اور ہمارے جو لڑ رہے ہیں شیعہ حضرات دشمنوں سے, انہیں اسلام کا پرچم سر بلندی پر پہنچے اور ہماری فتح ہو جائے, اسلام صحیح اسلام کی فتح ہو جائے اور جھوٹا اسلام مکار اسلام نیست و نابود ہو جائے. یہ دعا ہے امام زمانہ سے. یہ اس کے دوسرے ہفتے بی بی زہرا کی شہادت کی بھی تاریخ ہے, تو آج کے مجلس ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ پڑھیں گے. دعا فرمائے. خداوند عالم نے کائنات کو خلق کیا. کائنات کی خلقت کے بعد جو اول نور ہے وہ نور محمدی ہے اور نور علی ہے, اور انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ہے عبادت کرنے کے لیے. علی کے نور کو خلق کیا معرفت کرانے کے لیے. ہمارا کام ہے عبادت کرنا, مولا علی کا کام ہے عبادت کرانا, معرفت کرانا, نبوت تک لے جانا, توحید تک پہنچانا. اب جب نور خلق ہو چکا معرفت کرانے کے لیے خداوند عالم کی, تو فرشتوں کو اس نور کے پسینے سے خلق کیا. فرشتوں کو کائنات کی خلقت کے بعد فرشتوں کو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے خلق کیا, نور کے پسینے سے. اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ کائنات میں گھور اندھیرا ہے, سناٹا ہے, اندھیرا ہے, ویرانہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو خلق کیا, اندھیرے, فرشتوں نے دیکھا بہت اندھیرا ہے, اے معبود تو کون سی جرم کی سزا دے رہا ہے, اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا. یہاں پہ اپنی بجلی چلے جائے, لائٹ آف ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا, مائک بھی بند ہو جائے گا, ویسے ہی اندھیرا تھا. کس جرم کی سزا دے رہا ہے, دعا مانگ
سجدے میں گر گئے تو خداوند عالم نے ایک قندیل جلائی جس کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی، سرا سرا کائنات کا اس نور سے روشن ہوا جسے آپ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ فرشتے جب پرواز کرتے تھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے ھذا نورا من یمن منصورہ، یہ نور منصورہ بی بی کی دین ہے۔ ورنہ آپ اندھیرے میں رہتے، ظلمات میں رہتے، پتا چلا جس بی بی کی آمد پر پوری کائنات منور ہو جائے اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ صرف مدینہ منور نہیں ہوا بلکہ پوری کائنات منور ہو گئی بی بی زہرا کی آمد کی وجہ سے، اسی لیے انہیں زہرا کہتے ہیں جس سے نور طاقت ہوتا ہو۔ بی بی زہرا جب نماز پڑھتی تھی تو پورے آسمان تک نور طاقت ہوتا تھا۔ تو آسمان والوں کا نور زمین سے، زمین والوں کا نور آسمان سے، اور فاطمہ کا معنی ہے جو رستے کو کاٹ کے جنت کی طرف لے جائے، جہنم کے رستے سے کاٹ کے جنت کی طرف لے جائے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن استغفار اگر کیا ہوگا تو بی بی زہرا اور مولا علی مل کے جنت تک پہنچا دیں گے۔ مولا علی اور مل کے جنت تک پہنچا دیں گے۔ دیکھیے حضرت محترم کہ بی بی زہرا کا کفو نہیں تھا، جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا کفو نہیں تھا، ہم سفر نہیں تھا، اسی طرح بی بی زہرا کا بھی کفو نہیں ہوتا اگر مولا علی کا نور خلق نہ ہوتا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ بی بی زہرا نور سے ہے، مولا علی بھی نور سے ہے، نہ تراب سے ہے، نہ یہ تراب سے ہے، نہ وہ تراب سے ہے، یہ بھی نور سے ہے، وہ بھی نور سے ہے، اسی لیے علی کو تراب نہیں کہا گیا، ابو تراب کہا گیا۔ علی کو لولا علی لما فاطمہ بکفر، لولا علی لما کانت فاطمہ بکفر آدموں کو منظور، اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لما کانت فاطمہ بکفر آدموں کو منظور، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، کوئی بھی فاطمہ زہرا کا کفو نہ ہوتا، چاہے آدم ہو چاہے کوئی اور، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے آدم ہو چاہے کوئی اور۔ آدم ذات سے آدم رشتہ کر نہیں سکتے کیونکہ سب کے باپ ہوئے، آدم ذات ہماری بیٹیوں سے آدم رشتہ طلب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب کے باپ ہوئے، باپ بیٹی سے رشتہ مانگ نہیں سکتا، پردادا ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام کیوں کہہ رہے ہیں چاہے آدم ہو کوئی اور؟ یہ ثابت کرنا چاہیے بانی شریعت ہے، اس نے شریعت کو بنایا ہے، اس نے شریعت کو قوانین کو تعمیل کیا ہے، اس کو امر دیا ہے، تو کیوں یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا ہمسر نہ ہوتا، آدم ہو کوئی اور؟ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ زہرا تراب سے نہیں ہے، آدم ذات سے نہیں ہے، بلکہ ابو تراب کے نور سے ہے۔ کلمات کو پڑھیے محمد۔ ابو تراب بھی نور سے ہے، فاطمہ زہرا بھی نور سے ہے، مختلف نور سے ہے، ابو تراب بھی نور سے ہے، فاطمہ زہرا بھی نور سے ہے۔ دیکھیے عزیز محترم کہ بہت ہی آج کی مجلس کامیاب رہے گی، آپ نے توجہ سے سنا ہو، کیونکہ مولا علی اور فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے جن کو پیغمبر اسلام نے ایک جیسا رتبہ بلندی دی ہے، ایک جیسی بلندی۔ حدیث پیغمبر اسلام ہے اور جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ پوری دنیا میں کوئی عورت کسی مرد کے برابر نہیں ہے، لیکن فاطمہ زہرا مولا علی کے برابر ہے ہر معاملات میں۔ پوری دنیا میں کائنات میں کوئی عورت کوئی مرد کے برابر نہیں ہے،
لیکن فاطمہ زہرا کا رتبہ مولا علی کے برابر کیا، اور اللہ نے پیغمبر اسلام سے کیا خبردار میرے حبیب، اگر تمہاری امت کا کوئی بندہ تم نے علی کے برابر قرار دے دیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو پتا چلا، دیکھیے مجھے جملہ عرض کرنے حاصل کے زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے، حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے، جینے کا اسی بات میں تو لطف ہے لوگوں، دنیا ہماری دشمن ہے، علی میری طرف ہے، جینے کا اسی بات میں لطف ہے لوگوں، دنیا میری دشمن ہے، علی میری طرف ہے، علی 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 لعنت لعنت ہو ان لوگوں پہ، لعنت ہو فاطمہ زہرا پہ دیوار گرانے والوں پہ لعنت، بی بی سجیدہ کے روزے پہ بم مارنے والوں پہ لعنت، بی بی شہزادی زینب کے روزے کرانے والوں پہ بم مارنے والوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ عزائز محترم غور فرمائے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے چھوٹا سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں اس لہجے میں اللہ نے کبھی اپنے حبیب سے بات نہیں کیا، یعنی اللہ احسان جتا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ سورہ دہر میں کیا کہا؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، ان هذا كان لكم جزاء، یہ ہماری جزا ہے۔ صلہ دینا اور بات ہے، عطا کرنا اور بات ہے۔ ایک سلوات پڑھی، صلہ دینا اور بات ہے، عطا کرنا اور بات ہے، یعنی جزاء ہونا اور بات ہے، عطا ہونا اور بات ہے، جزا دینا اور بات ہے اور عطا کرنا اور بات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ یہ عاص بن وائل پیغمبر اسلام کو تانا مارا کرتا تھا، یہ کہا کرتا آپ کی نرینہ اولاد مر جاتی ہے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چشمہ عطا کیا کوثر کا کہ قیامت تک ایک بیٹا جا رہا ہے، جسے آپ امام زمانہ امام وقت کہتے ہیں۔ ایسا چشمہ جا رہا ہے، جسے چشمہ بھی آپ کہہ لیں، جسے ایسی نسل کہہ لیں جو قیامت تک جا رہی ہے۔ اور دوستو دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں جو 3 آیتیں ہیں، چیلنج کیا پیغمبر اسلام نے، اس پر 64 آیت لا کے بتا دیجیے۔ خانہ کعبہ پہ لوگ اپنے قصیدے ٹنگایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں پر شاعر آتے تھے اپنے قصیدے ٹنگاتے تھے، لیکن جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوا، پیغمبر اسلام نے چیلنج کر دیا پوری عالمیات کے شاعروں کو کہ اپنے اپنے شعر اگر اس کے مقابلے میں لاتے ہو تو اس کی 34 آیت لے کر آ جاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں شعراء اکرام آئے نقاب باندھے ہوئے اور اپنے اپنے شعر چھپا چھپا کے لے کے بھاگ گئے۔ اتنے فصیح اور بلیغ زبان والے عرب، بڑے فخر کرنے والے عرب اپنی زبان پر اس زبان سے کیوں ٹکرائے نہیں؟ کیونکہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوا تھا سورہ۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تمام کے تمام مخلوقات کے شعر تھے، یہ خداوند عالم کا قصیدہ ہے بی بی زہرا کے لیے۔ اب نتیجہ مجھے دینے دیجئے، اگر تمام بلیغ عرب مل کر فاطمہ زہرا کے قصیدے کے مقابلے میں ایک قصیدہ نہیں لا سکتے، بطول کے قصیدے کے مقابلے میں ایک قصیدہ نہیں لا سکتے، تو بطول کے حاکم کے مقابلے میں تمام مولوی کیسے کوئی لا سکتے ہیں؟ سلوات پہ پڑھیے محمد
قصیدے کے مقابلے میں قصیدے کا جواب نہیں ہے تو بطول کے حاکم کا جواب کوئی مولوی کیسا لا سکتا ہے، کوئی مفکر کیسا لا سکتا ہے، کوئی محدث کیسا لا سکتا ہے، کوئی محرر کیسے لا سکتا ہے؟ نہیں، حضرت محترم غور فرمائیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا اور مولا علی ایک جیسے ہیں، ایک رتبہ، کسی عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا لیکن فاطمہ زہرا کو علی کے برابر کیا، یعنی کہ عام مرد نہیں بلکہ خیبر والا مرد، میں کیا کر رہا ہوں، عام مرد کی بات نہیں ہے، خیبر والے مرد کی بات ہے، حیدر کرار غیر فرار کی بات ہے، خیبر والے مرد کے برابر فاطمہ زہرا کی منزلت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خیبر میں پیغمبر اسلام نے حیدر کرار کو علم دیا تھا، حیدر کرار کو علم دیا تھا، اور اس سے پہلے جعفر طیار کو علم دیا تھا۔ اب جسے علم ملتا ہے اس کا قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ایک سلوات کی جن لوگوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا کہ گانا باجا بجا کے ان کی جو ہے تبلیغ کی جاتی ہے، سلوات پڑھیے محمد علیہ قرآن و حدیث میں جن کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر پرچار کیسے کیا جائے؟ تو شیطان کا سہارا لیا جاتا ہے، سلوات پڑھیے محمد علیہ ذکر قرآن میں یا تو علی کا ہے یا تو نبی کا ہے، یا تو نبی کا ذکر ہے قرآن میں یا تو علی کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے نہیں تو اب گانے کا سہارا لو، ڈھونگے کا سہارا لو، دنیا کو نمائش کراؤ، لیکن نمائش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، اللہ ولی ہے، محمد ولی ہے یا علی ولی۔ پیام انوار جلی بھیج رہا ہوں، پیام انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں، پیام انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ اگر تم نے سمجھا ہے مجھے زمانے کا محمد تو اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، خود کا کام سمجھ کر اور بلا کا جام سمجھ کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ اور جو ہے دوستو تو منزلت علم کس کو دیا پیغمبر نے؟ خیبر کے میدان، اس سے پہلے جعفر طیار کو علم دیا تھا۔ جعفر طیار علمدار تھے، کیونکہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو علم پہ قبضہ حیدر کرار کا ہو گیا۔ جملہ سنیے گا میرے دوستو، بس میں منزلت پر پہنچ چکا۔ جعفر طیار علم پر قبضہ، شہید ہو گئے تو قبضہ چھوٹا ان کا، حیدر کرار کے ہاتھوں میں آیا، لیکن جعفر طیار اور حیدر کرار ہاتھوں والے علمدار تھے۔ ایک ایسا علمدار ہے جس کے ہاتھ میں یہ لیکن قیامت تک علمدار ہے، خاص علمدار۔ ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، آواز بلند نعرہ حیدری۔ آپ نے جملوں پر غور نہیں کیا۔ جعفر طیار ہاتھوں والے علمدار تھے، حیدر کرار ہاتھوں والے علمدار تھے، لیکن عباس علمدار قیامت تک علمدار ہے۔ بازو پڑ گئے لیکن پھر بھی علمدار ہے، بغیر ہاتھ کے علمدار ہے۔ دیکھیے دوستو کہ جب حضرت عباس علمدار امام حسین کی حفاظت کرتے تھے تو ہر یزیدی کہتا تھا ہر یزید اپنی خیر نہیں ہے، اسد اللہ کے پسرتا کوئی شیر نہیں ہے، کہتا تھا ہر یزید اپنی خیر نہیں ہے، اسد اللہ کے پسرتا کوئی شیر نہیں ہو۔ عباس زیر ہوگا میدان میں کس طرح؟ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔
پڑھیے محمد. آپ نے غور نہیں کیا عزیزان محترم، علمدار علم کو پیش رکھتا ہے، زیر نہیں ہوتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ علم بلند ہوتا ہے، پیش رہتا ہے، زیر نہیں ہوتا. کہتا تھا ہر یزید اپنی خیر نہیں ہے، اسد اللہ کے پسر کا کوئی شیر نہیں ہے. عباس زیر ہوگا میدان میں کس طرح؟ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. مل کے سلوات پڑھیے محمد. اور دیکھیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا منزلت ہے کہ دیگر جگہوں پر علماء کرام کو مارا جا رہا ہے ٹارگٹ کر کے. دیکھیے محسن نقوی صاحب، عرفان حیدر عابدی صاحب، اس کے بعد فاضل صاحب، اور اس کے بعد ناصر عباس، علامہ ناصر عباس صاحب. تمام کے تمام علماء کرام ذاکرین تھے. بی بی زہرا کے ذاکر تھے، امام حسین کے ذاکر تھے. انہیں قتل کیا جا رہا ہے. لعنت ہو ایسے طالبان اور القاعدہ پر جو ٹارگٹ کر کے علماء کرام کو مار رہی ہے. محسن کبھی عرفان، کبھی ناصر، کبھی فاضل. زہرا تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے. محسن کبھی عرفان، کبھی فاضل، کبھی ناصر. زہرا تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے. ہم قبر میں جانے سے کہاں ڈرتے ہیں لوگوں، اس موت کے پردے میں تو ملاقات علی ہے. ہاں دوستو، اس مہینے میں بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور آپ ہر مجلس میں امام حسین کا پرسہ بی بی زہرا کو دیتے ہیں. آج بی بی زہرا کا پرسہ مولا علی کو دیجئے، حضرت عباس کو دیجئے جس کے ہاتھ کٹ گئے. آج امام حسین کو دیجئے جن کا گردن کٹ گئی، جس کی گردن کٹ گئی. آج ہی دو بی بی زہرا 18 برس کی ہے اور رسول اللہ رحلت فرماوے تو رسول اللہ کا پرسہ دینا چاہیے تھا. علاقے میں کوئی مرتا ہے تو لوگ جا کے تسلی دیتے، پرسہ دیتے ہیں. تسلی نہیں دی گئی بلکہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا. 18 برس کی عمر ہے رسول کے بیٹی کی، اور بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. رسول کی بیٹی 18 برس کی ہے، تمام بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی. کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ جیسے ہی پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے، یہ لوگ سقیفہ بن سعدہ چلے گئے، پیغمبر اسلام کو مٹی بھی نہیں دی. اداکاروں، ایک مرتبہ بطول کے گھر پہ آگ لے کر آ گئے. بی بی فرمانے صوبت علیہ مصائب لو انہا صوبت علیہ، پھر نہ لے لیا. اگر یہ مصائب دن کو پڑھتے تو رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے. ارے جس کے نور سے آسمان والوں کو روشنی ملتی ہے، کیونکہ زہرا میں مصائب پڑھا رات ہو جاتی. ہاں عزیزو، اس زمانے میں لکڑے کے دروازے ہوتے تھے، پیچھے دیوار ہوتی تھی اور کیل ہوا کرتی ہے. آج بھی آپ بدل جائیں وہاں پہ کیل ہوا کرتی ہے. جب دروازے پہ آگ لے آئے، فرمایا کہ باہر آئیے، ابو الحسن کو باہر بھیجیے. بی بی زہرا نے انکار کیا، کہا ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے. دروازے پہ آگ لگا دی گئی. جیسے ہی دروازے پہ آگ لگا دی گئی، جو کیل تھی وہ سرخ لال ہو گئی. اب کہتے بی بی آپ ہٹیے، ہم دروازے کو دبا دیں گے. ایک مرتبہ پیر سے دروازے کو دبایا گیا. ارے چلتا ہوا دروازہ گرتی ہوئی جائے گا. چلتا ہوا دروازہ گرتی ہوئی جائے. زہرا آپ کو پتا وہ کیل جو ہے سرخ ہو چکی تھی، جو گرم ہو چکی تھی، ایک مرتبہ بی بی زہرا کے شکم میں بھوک گئی. اللہ اللہ خون بہنا شروع ہوا. بی بی زہرا نے آواز بلند کی، ارے فضا میری خبر لو، ارے میرا موتی
بچے سلامت رہے، آپ کی گود آباد رہے۔ ارے بی بی زہرا کی گود سنسان ہو گئی، موسی شہید ہو گیا۔ آپ پورسا دینے آئے ہیں، آپ پورسا بی بی زہرا کا دینے آئے ہیں۔ شہادت کی تاریخ ہے، امام زمانہ پردہ غیب میں خون کے آنسو روتے ہیں بی بی زہرا کے مزار پر۔ اداکاروں، ایک مرتبہ یہ جلتا ہوا دروازہ تھا، گرتی ہوئی زہرا تھی، ایک کی گئی آواز، بلند کی فضا، ہماری خیر لیجئے، موسی شہید ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں کیا گیا، اب بال سفید کیسے ہوئے بی بی زہرا کے؟ میں کہوں گا کربلا کی سرزمین میں 4 برس کی سکینہ تھی، اس کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ، سکینہ کی بھی جو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن بی بی زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی۔ ہائے سکینہ کی تمام پسلیاں شک ہو چکی تھی۔ دربار میں بلایا گیا باغ فضر کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ بی بی زہرا دربار میں آئی، 40 قدم چلتے ہوئے آئی دربار میں، اور 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ میں کہتا ہوں وہ دربار نہیں تھا، وہ کچہری کورٹ تھا۔ اللہ اللہ، نبی اللہ کی بیٹی دربار میں 4 گھنٹے تک رکی رہی، کھڑی نہیں رہی بلکہ انتظار کرتی رہی۔ اور جب واپس لوٹی ہے، شہزادی زینب نے پائے میں بہائے ڈالی، اپنے ہاتھوں گلے میں ڈالا، فرمائے بیوی آپ حق یہ لے آئی، اپنا حق لے آئی، باغ فضر حق مل گیا۔ فرماتی ہے میں نے دربار میں دیکھ لیا، کربلا کی سرزمین ہوگی، امام حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوگا، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ سکینہ کے ٹوٹے سے آگ آپ لوگ 5 مرتبہ اب میں عید پڑھ دیں، شاید بی بی زہرا کے مسائل کی وجہ سے اسے نجات مل جائے، اسے شفاعت مل جائے۔ بسم اللہ